السلام علیکم دوستو، کیا آپ بھی دعا مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں؟ کیا آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل بھاری ہو جاتا ہے، اور پھر بھی دل میں یہی سوال رہ جاتا ہے کہ یا اللہ میری دعا کب قبول ہوگی؟ اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں، اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہے تو یقین مانیے یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ کہیں مت جائیے گا، آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی آواز سن لی ہے اور اسی لیے آپ کو یہاں تک لے آیا ہے۔ دعا مانگتے مانگتے تھک جانا کیا یہ کمزوری ہے؟ دوستو، سب سے پہلے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں، دعا مانگتے مانگتے تھک جانا گناہ نہیں ہے۔ مایوس ہونا انسان ہونے کی نشانی ہے۔ دل کا ٹوٹ جانا ایمان کی کمی نہیں، یہ وہ کیفیت ہے جس سے نبیوں کے دل بھی گزرے، صحابہ کے آنسو بھی بہے اور اللہ کے نیک بندے بھی تڑپے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے غم میں آنکھوں کی بینائی کھو دی، لیکن پھر بھی کہا، میں اپنا شکوہ اور غم صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ سورت یوسف، یہی تو اصل ایمان ہے۔ جب دعا قبول نہ ہوتی محسوس ہو، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے تہجد میں رو رو کر دعا مانگی، سجدے میں گر کر گڑ گڑائے، آنسو جائے نماز پر ٹپک گئے، اور پھر بھی زندگی ویسی ہی رہی، مسئلہ وہیں کا وہیں، دل ویسا ہی خالی؟ تو سن لیجئے، ہر دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، ہر قبولیت ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ دعا کرتا ہے، یا تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ابھی اسی طرح جیسا میں چاہوں۔ لیکن اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارا انجام، تمہارا صبر، تمہارا ایمان۔ شاید اللہ آپ کو دیر سے نہیں، بہتر دے رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے، جس چیز کے لیے آپ رو رہے ہیں، اگر وہ مل جاتی تو آپ ٹوٹ جاتے، اگر وہ رشتہ مل جاتا تو آپ بکھر جاتے، اگر وہ کامیابی مل جاتی تو آپ اللہ کو بھول جاتے۔ اللہ تاخیر کرتا ہے، انکار نہیں۔ اللہ روکتا ہے، محروم نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں۔ جب دل کہے اب اور دعا نہیں ہوتی، دوستوں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں شیطان سرگوشی کرتا ہے۔ چھوڑ دو، کیا فائدہ، کب تک مانگو گے؟ لیکن یاد رکھیں، دعا چھوڑ دینا اصل نقصان ہے۔ دعا ہی تو عبادت کا مغز ہے۔ اگر زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تو خاموش آنسو بھی دعا ہے، ٹوٹا ہوا دل بھی دعا ہے، خاموش سجدہ بھی دعا ہے۔ اللہ دلوں کی زبان سمجھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو پھر سوال یہ نہیں کہ اللہ سنتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں یا نہیں۔ صبر وہ دروازہ جس کے پیچھے قبولیت ہے۔ صبر کا مطلب خاموش رہنا نہیں، صبر کا مطلب جلنا ہے اور پھر بھی اللہ سے جڑے رہنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے، اندھیرے میں روشنی کی قدر ہوتی ہے اور صبر والے ہی روشنی پاتے ہیں۔ اگر آج دل بہت زیادہ تھک چکا ہے تو آج یہ دعا پڑھے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، میں کمزور ہوں، لیکن مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، مجھے اپنے فیصلے پر راضی کر دے اور وہ دے جو میرے لیے بہتر ہو۔ بس اتنی سی دعا دل سے۔ آخر میں اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو یقین جانیں اللہ نے آپ کو خالی ہاتھ نہیں بلایا۔ یہ تھکن بھی عبادت ہے، یہ انتظار بھی اجر ہے۔ دوستو، کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے جب زبان خاموش ہو جاتی ہے اور دل چیخنے لگتا ہے۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں لیکن الفاظ نہیں ملتے، صرف آنسو بہتے ہیں اور دل کہتا ہے، یا اللہ اب اور طاقت نہیں رہی۔ اگر آپ اس مقام پر ہیں تو سن لیجئے، یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے سامنے مسکراتے رہتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ رات کو تکیہ بھیگ جاتا ہے، کہ دل کے اندر کیا طوفان چل رہا ہے۔ آپ کا رب آپ کی خاموشی بھی سنتا ہے، آپ کے آنسو بھی گنتا ہے اور آپ کی تھکن بھی جانتا ہے۔ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ بات جو ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔
ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہ ہونا اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کبھی اللہ آپ کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے، کبھی وہ آپ کے درجے بلند کر رہا ہوتا ہے، کبھی وہ آپ کو کسی بڑی آزمائش سے بچا رہا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سالوں دعا مانگی، فرعون کے مقابلے میں قبولیت آئی لیکن وقت کے ساتھ۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں صبر کیا سالوں، اور پھر اللہ نے ایسا مقام دیا جس کا تصور بھی نہ تھا۔ جو چیز آپ چاہتے ہیں کیا وہ واقعی آپ کے حق میں ہے؟ ذرا دل سے خود سے پوچھیں، کیا جس رشتے کے لیے رو رہے ہیں وہ آپ کو اللہ سے قریب کرے گا؟ جس کامیابی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کیا وہ آپ کو شکر گزار رکھے گی؟ جس چیز کو نہ ملنے پر آپ ٹوٹ رہے ہیں کیا وہ مل کر آپ کو توڑ نہ دیتی؟ اللہ وہ چھین لیتا ہے جس سے آپ برباد ہو سکتے ہوں، اور وہ دے دیتا ہے جو آپ کو بچا لے۔ سب سے خطرناک لمحہ مایوسی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ مایوسی شیطان کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ دو، وہ آہستہ کہتا ہے دعا کا کیا فائدہ؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایمان کمزور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو دعا کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جب صبر ٹوٹنے لگے، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، صبر کا مطلب ہے تکلیف کے باوجود اللہ کو نہ چھوڑنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں بھی یہی کہتے رہے، یا اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اللہ نے ایک لمحے میں سب کچھ لوٹا دیا۔ دعا کا وہ طریقہ جو دل بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کی دعائیں بوجھ لگنے لگی ہیں تو ایک بات بدل کر دیکھیں، صرف مانگنا چھوڑ دیں، اللہ سے بات کرنا شروع کریں۔ کہیں، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن میں تیرے فیصلے پر راضی ہونا چاہتا ہوں، مجھے وہ دے جو میرے دین اور دل کے لیے بہتر ہو۔ یہ دعا دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اللہ کی تاخیر سزا نہیں، حفاظت ہے۔ ہم گھڑی دیکھتے ہیں، اللہ انجام دیکھتا ہے۔ ہم آج مانگتے ہیں، اللہ کل کے درد سے بچاتا ہے۔ اگر اللہ نے ابھی تک نہ دیا تو یقین کریں وہ آپ کو تیار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے تو شرمندہ نہیں کرتا۔ اگر آج بہت اکیلا محسوس ہو رہا ہے تو یہ جان لیں آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے آنسوؤں کے ساتھ، آپ کی تھکن کے ساتھ۔ بس آج یہ کہہ دیں، یا اللہ میں تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا۔ یہ جملہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ آخر میں دل سے دل کی بات، اگر آپ نے یہ پارٹ یہاں تک پڑھا ہے تو یقین جانیں آپ مضبوط ہے، آپ کا رب مہربان ہے، آپ کی دعا رائیگاں نہیں جائے گی۔ بس جڑے رہیں، بس ہمت نہ ہاریں، بس آخری سانس تک یا اللہ کہتے رہیں۔ دوستو، ہم سب ایک ہی سوال دل میں لیے پھرتے ہیں، اگر میری دعا قبول ہو رہی ہے تو مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ہم سمجھتے ہیں قبولیت کا مطلب ہے وہی چیز، وہی وقت، وہی شکل، لیکن اللہ کا نظام ہماری سوچ سے بہت بڑا ہے۔ قبولیت ہمیشہ نظر نہیں آتی۔ قبولیت کبھی دل کے سکون کی صورت میں آتی ہے، کسی بڑے نقصان سے بچ جانے میں ہوتی ہے، کسی غلط راستے سے ہٹ جانے میں ہوتی ہے، یا کسی انسان کے خود بخود دور ہو جانے میں۔ آپ سوچتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی، اور آسمان پر لکھا ہوتا ہے بندے کو بچا لیا گیا۔ قبولیت کی خاموش نشانیاں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ گناہ سے بچنے لگے ہیں، آپ کو اللہ کی یاد زیادہ آنے لگی ہے، دنیا کی کچھ چیزیں خود ہی بے معنی لگنے لگی ہیں، تنہائی میں اللہ زیادہ یاد آتا ہے۔ یہ سب قبولیت کی نشانیاں ہیں۔ وہ دعائیں جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا، کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ مظلوم کی دعا، والدین کی دعا، مسافر کی دعا، روزہ دار کی دعا، افطار کے وقت۔ اگر آپ مظلوم ہیں، اگر دل زخمی ہے تو یقین کریں آپ کی دعا آسمان چیر رہی ہے۔ جب اللہ فوراً نہیں دیتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کے درجے بلند کرتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے، آخرت کے لیے خزانہ جمع کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا کہ اس کی کون سی دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوئیں تو کہے گا، کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی۔ انتظار سب سے مشکل عبادت۔ انتظار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر تب جب سب کے مسئلے حل ہوتے نظر آئیں اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، انتظار اللہ پر مکمل یقین کا نام ہے، اور یقین والے کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ اگر آج دل بہت بوجھل ہے تو بس اتنا کر لیں، 2 نفل پڑھیں، سجدے میں جا کر کہیں، یا اللہ میں راضی ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کوشش اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ آپ کو بھولا نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو شیطان ہمیں یقین دلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، آپ جیسا گمان رکھیں گے ویسا ہی پائیں گے۔
اگر آج دعا کرتے ہوئے آنسو نکل آئیں تو جان لیں یہ آنسو ضائع نہیں جاتے، یہی آنسو قبولیت کی مہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں تک سنا ہے تو یقین مانیں اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ آپ کا انتظار رائے گا نہیں، آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بس ہمت رکھیں، بس دعا نہ چھوڑیں، بس اللہ سے جڑے رہیں، کیونکہ اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں کرتا۔ دوستو، کبھی کبھی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ انتظار ہوتا ہے۔ وہ انتظار جہاں دن بھی لمبے لگتے ہیں اور راتیں اور بھی لمبی۔ انتظار کیوں اتنا بھاری ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ عمل دیکھتا ہے۔ ہم دعا کو انجام سے جوڑتے ہیں، اللہ دعا کو دل کی حالت سے جوڑتا ہے۔ اسی لیے کبھی دعا پوری ہو جاتی ہے اور دل پھر بھی خالی رہتا ہے، اور کبھی دعا پوری نہیں ہوتی لیکن دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ کی پہچان ہے۔ انتظار عبادت کب بنتا ہے؟ انتظار عبادت بن جاتا ہے جب آپ شکایت کم اور دعا زیادہ کریں، لوگوں سے امید کم اور اللہ سے زیادہ رکھیں، سوال کیوں سے بدل کر یا اللہ بہتر کر دے کہہ دیں۔ یہ تبدیلی اللہ کو بہت پسند ہے۔ دل مضبوط رکھنے کے 5 روحانی اصول۔ اللہ سے بات کرتے رہیں، صرف دعا نہیں، بات کہیں۔ یا اللہ، آج دل بہت بھاری ہے۔ یہ جملہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ شکوہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، میں اپنا غم اللہ سے کہتا ہوں۔ یہی سنت ہے۔ چھوٹی نعمتیں گننا شروع کریں، سانس، آنکھوں کی بینائی، ایمان، یہ سب بھی قبولیت ہے۔ گناہ سے بچنے کی کوشش قبولیت کا راستہ پاکیزگی سے گزرتا ہے۔ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے درود پڑھیں، دل نرم ہوتا ہے، راستے کھلتے ہیں۔ رات کی تنہائی سب سے قیمتی وقت۔ جب سب سو جائیں اور دل جاگ رہا ہو تو یہ وقت ضائع نہیں جاتا۔ 2 رکعت بھی کافی ہیں، الفاظ نہ ہوں تو آنسو کافی ہیں۔ اللہ اس وقت بہت قریب ہوتا ہے۔ وہ دعا جو انتظار آسان کر دیتی ہے، یہ دعا دل سے پڑھیں۔ یا اللہ، میں تیرے فیصلے پر راضی ہونا چاہتا ہوں، مگر دل کمزور ہے۔ مجھے وہ دے جو میرے حق میں بہتر ہو اور میرے دل کو سکون دے۔ یہ دعا اندر سے انسان بدل دیتی ہے۔ اگر آج پھر بھی دل مان نہ رہا ہو تو بس یہ یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو دعا کی توفیق دی ہے۔ یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر کسی کو اللہ کے سامنے رونے کا شرف نہیں ملتا۔ آخر میں اگر آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو یقین کریں آپ کا انتظار دیکھا جا رہا ہے، آپ کا صبر لکھا جا رہا ہے، آپ کی دعا محفوظ ہے۔ بس ایک قدم پیچھے نہ ہٹیں، بس یا اللہ کہنا نہ چھوڑیں۔ دوستو، یہ اللہ کا ایک عجیب مگر سچا اصول ہے۔ جب اللہ کچھ بہت بڑا دینے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے دل کو ہلا دیتا ہے۔ اسی لیے قبولیت سے پہلے اکثر چیزیں بکھرنے لگتی ہیں۔ کیوں دعا سے پہلے دل ٹوٹتا ہے؟ کیونکہ دل جب ٹوٹتا ہے تو صرف اللہ ہی باقی رہ جاتا ہے۔ امیدیں جب ختم ہوتی ہیں تو یقین پیدا ہوتا ہے۔ سہارا جب چھن جاتا ہے تو یہ درد ختم کرنے کے لیے نہیں، صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ آخری لمحے میں کیوں دیتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ اس وقت دیتا ہے جب بندہ خود پر سے بھروسہ ہٹا دے، لوگوں سے امید توڑ دے، صرف یا اللہ پر آ جائے۔ یہی تو توکل ہے، اور توکل والوں کو اللہ کبھی خالی۔ قرآن سے مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے سامنے تھے اور پیچھے فرعون تھا، ہر راستہ بند، ہر امید ختم، تب کہا، کلا انا معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور اسی لمحے سمندر راستہ بن گیا۔ آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ یاد رکھیں، آزمائش محبت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ مشکل اس بات کی نہیں کہ مسئلہ ہے، مشکل یہ ہے کہ ہم اسے کیسے دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ پسند کرتا ہے اسے آزماتا ہے۔ اگر آج سب کچھ الٹا لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ سب کچھ سیدھا کرنے والا ہو۔ بس ایک بات نہ چھوڑیں، دعا، صبر۔ وہ جملہ جو قسمت بدل دیتا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آئے تو بس یہ کہہ دیں، یا اللہ، میں نہیں جانتا مگر تو جانتا ہے۔ یہ جملہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ قبولیت قریب ہونے کی ایک نشانی۔ جب آپ کو دنیا کی چمک کم لگنے لگے، دل اللہ کی طرف زیادہ جھکنے لگے، تنہائی اچھی لگنے لگے، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کو اپنے۔ دوستو، یہ ایک کڑوی مگر خوبصورت حقیقت ہے۔ ہم جس مقام کو اختتام سمجھتے ہیں،
اللہ اسے آغاز بناتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں اب بس اور نہیں، تب اللہ کہتا ہے اب دیکھو میرا کرم۔ اللہ کی مدد آخری لمحے میں کیوں آتی ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ یقین کے ساتھ کہیں میرے رب کے سوا میرا کوئی نہیں۔ اور جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر دروازے کھلتے ہیں، راستے بنتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں، وہاں سے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آج بھی دعا پوری نہ ہوئی ہو تو یہ سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو نظر آنے والی چیز نہیں دی، لیکن صبر دیا، قرب دیا، آنسوؤں کی قدر دی، اور یہ سب یاد رکھیں، اللہ آپ کی خاموشی جانتا ہے، آپ کی تھکن سمجھتا ہے، آپ کے انتظار کی قیمت رکھتا ہے۔ ایک بھی آنسو بغیر حساب کے نہیں گرتا۔ وہ دعا جو دل پر مہر لگا دیتی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں یہ دعا ضرور پڑھیں۔ یا اللہ، اگر میں جو مانگ رہا ہوں وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر بہتر نہیں تو میرے دل کو اس سے ہٹا دے اور مجھے اس فیصلے پر راضی کر دے۔ یہ دعا اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا سکھا دیتی ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، نہیں کہا مشکل کے بعد، کہا ساتھ، یعنی دوستو، ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیں، ہر دعا کا جواب ہاں نہیں ہوتا، لیکن ہر دعا کا جواب محبت ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، وہ یا تو دیتا ہے یا بچا لیتا ہے یا سنبھال لیتا ہے۔ وہ غلطی جو اکثر ہم کر بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے بہت دعا کی پھر بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے سانس لی، یہ بھی دعا کا جواب تھا۔ ہم گناہ سے بچے، یہ بھی دعا کا جواب تھا۔ ہم ٹوٹ کر بھی ایمان پر رہے، یہ بھی دعا کا جواب تھا۔ اللہ خاموش نہیں ہوتا، ہمیں سننا نہیں آتا۔ چند دعائیں جو دل کو باندھ دیتی ہیں۔ یہ دعائیں ویڈیو کے آخر میں یا روزانہ پڑھنے کے لیے بہت طاقتور ہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعائیں نہ صرف مشکل بلکہ دل کی گھبراہٹ بھی دور کرتی ہیں۔ اگر دل بہت زیادہ بھر آیا ہو تو آج یہ ایک کام ضرور کریں، کسی کو معاف کر دیں، دل سے بد دعا نکال دیں، اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں۔ اکثر قبولیت معافی کے بعد آتی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھ دیں، یا اللہ۔ یہ لفظ صرف کمنٹ نہیں، یہ اعلان ہے کہ میں تھکا ہوں لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ آخری پیغام دل تھام کر پڑھیں۔ اگر آج آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں، ٹوٹا ہوا دل اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔